ان لاز اور پیرنٹس میں دونوں میں مطلب اتنا سا تو فرق ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی مزے سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کی قسمت، ہر بیٹی کا نصیب اتنا اچھا کرے کہ اسے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ خوشیاں جو ہے نا اگلے گھر میں جا کے ملیں۔ مطلب اس کے ہسبینڈ اتنے کیئرنگ ہوں، اس کا اتنا خیال رکھیں اور اسے اتنا پیار دیں کہ اسے بالکل ایسے ہی لگے کہ جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر سے زیادہ خوش یہاں پہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی قسمت دے ہر بیٹی کو، میری یہ دلی دعا ہے۔ بیٹیوں کو نہ ڈانٹا نہ کریں، بیٹیوں کو کچھ بھی نہ کہا کریں، وہ جتنا ہنسیں جتنا کھیلیں ان کو کھیلنے دیا کریں، کیونکہ صرف ماں باپ کا گھر تو ہوتا ہے جہاں پر بیٹیاں بنا سوچے سمجھے کھیلتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، سوتی ہیں، جاگتی ہیں۔ آنے والا وقت تو کسی نے دیکھا نہیں ہوتا، لیکن ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ باقی یہ ہے کہ جب تک آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے، اسے ہنسنے سے، مسکرانے سے، کھیلنے کودنے سے نہ روکا کریں، کیونکہ قسمت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کو اسے کیسا وقت جو ہے فیس کرنا ہے اس نے۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ پیار میں، لاڈ میں آپ اس کو اچھے برے کی تمیز نہ سکھائیں، چھوٹے بڑے کی تمیز نہ سکھائیں۔ اگر بچی کو کل کو ایسے ان لاز ملتے ہیں جن کے گھر میں 10 ملازم ہیں کہ بچی کو کوئی کام کرنا نہیں پڑے گا، میں کہتی ہوں کہ پھر بھی آپ کی بچی کو ہر کام آنا چاہیے۔ وقت بدلتے ہوئے بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج ان کے گھر میں 10 ملازم ہیں تو اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد ان کے گھر کی کیا حالات ہوگی۔ ہو سکتا ہے ہماری بچی کو کل کو پورا گھر سنبھالنا پڑ جائے، ساری ذمہ داریاں اس کے سر پہ آ جائیں۔ اس لیے بچیوں کو ہر کام آنا چاہیے۔ یہاں پر اگر گرلز میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو گرلز میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے گھر کے کام کاج پہ بھی دھیان کیا کریں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کی مدر کی ہیلپ بھی ہوگی اور آپ کچھ اچھا سیکھیں گے تو آپ کے لیے ہی بہتری ہے اس میں۔ شادی کے بعد جب ہم بیٹیاں اپنی تمام ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے نبھا رہی ہوتی ہیں نا، تو اس وقت ہمیں اپنے پیرنٹس کی بہت یاد آتی ہے کہ کاش شادی سے پہلے ہم یہ سب کام کرتے تو اپنی ماں کو بھی سکھ دیا ہوتا، جیسے آج ان لاز میں ہم اپنے سب کام کرتے ہیں، اپنی ہر ذمہ داری جو ہے اچھے سے نبھاتے ہیں۔ تو یہاں پر جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مٹر نکال رہی ہوں، اور اچھا میں زیادہ تر کام جو ہے نا کچن کے، وہ میں کچن میں کھڑے ہو کے ہی کر لیتی ہوں۔ مجھے مطلب بیٹھ کے کام کرنے کی عادت نہیں ہے کہ جیسے مجھے مٹر وغیرہ نکالنے ہیں نا، اگر مجھے زیادہ نکالنے ہیں جیسے 5 kg ہو گئے تو ظاہر ہے پھر وہ تو بیٹھ کے ہی نکالیں گے، لیکن ڈیلی کی جو سبزی وغیرہ ہوتی ہے نا وہ میں کچن میں ہی کھڑے ہو کے بنا لیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے بس ملٹی ٹاسکنگ چلتی ہے، کچھ پک رہا ہوتا ہے، کچھ بنا رہی ہوتی ہوں، کچھ کاٹ رہی ہوتی ہوں۔ جیسا کہ ابھی یہاں پر مٹر نکال لیے ہیں، آج پلاؤ بھی بنے گا ساتھ میں، اور ساتھ میں سالن بھی بنا رہی ہوں آلو گاجر والا، کہ اگر کسی کو روٹی نہیں کھانی، چاول نہیں کھانے تو وہ روٹی کھا لے۔ تو آج جو ہے موسم کچھ ایسا چل رہا ہے نا کہ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ صبح میں آپ کی آواز اور ہوتی ہے اور شام میں اور ہوتی ہے۔ بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ ہاف وائس اوور جو ہے میں نے رات کو کی تھی سونے سے پہلے، اور جو ہاف ہے وہ میں ابھی کر رہی ہوں، تو اس لیے جو ہے نا میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، تو میری وائس کو آپ اگنور کیجئے گا۔ یہ جو گاجر کا سینٹر والا پارٹ ہوتا ہے نا، ہارڈ والا، اسے میں کبھی بھی یوز نہیں کرتی۔ میں کچھ بھی بنا رہی ہوں نا تو میں نے اس کے سینٹر والا جو ہارڈ پارٹ ہے نا اسے میں نے ریموو کر دینا ہے۔ شادی کے جو شروع کے کچھ سال ہوتے ہیں نا، اس میں تو جب بندہ اپنے میکے جاتا ہے نا تو بس اسے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی نیند پوری کر لوں، اور ایسے ہی میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں جب بھی اپنی امی کے یہاں جاتی تھی تو بس میں نے سو جانا ہے کہ میں اپنی نیند پوری کر لوں، تو میری امی کہتی تھی ہائے میری بیٹی کتنی تھکی ہوئی ہے۔ ماں کے گھر کے سکون اور ماں کے گھر کی نیند کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہم بے فکر ہو کے سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا، اور مائیں کدھر اٹھاتی ہیں جب بیٹیاں سو رہی ہوتی ہیں۔ اور امی کے گھر میں اگر کوئی آپ کو اٹھائے بھی نا تو آپ کو بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوتی، پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں بھی اٹھوں گی نا تو بھی چل جائے گا۔ ان لاز اور پیرنٹس میں دونوں میں مطلب اتنا سا تو فرق ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو میں کہہ رہی تھی کہ میں آلو گاجر والا سالن بنا رہی ہوں اور پلاؤ بنا رہی ہوں۔ میں پلاؤ بنا رہی ہوں آلو گاجر والا، اور ساتھ میں بیف کا سالن بنا رہی ہوں۔
مطلب آلو مٹر اور بیف بنا رہی ہوں شوربے والا نا۔ اچھا، میں بہت زیادہ اسپائسیز کھانے میں نہیں ڈالتی، بس میں نے نارمل نمک مرچ ہلدی یہ 3 چیزیں ڈالتی ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے زیرہ اور دھنیا ان کا پاؤڈر بنا کے رکھا ہوتا ہے جو میں ہر کھانے میں ضرور ڈالتی ہوں، اور اس سے آپ کے کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے۔ گرم مسالہ کا جو فلیور ہے نا وہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا، تو میں گرم مسالے کی جگہ پر بھی اسے ہی یوز کرتی ہوں۔ مطلب اگر مجھے لگے کہ کسی سالن کے اوپر مجھے ڈالنا ہے تو میں کبھی گرم مسالہ بھی تھوڑا ڈال دیتی ہوں، لیکن میری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ جب سالن پک گیا ہے نا تو میں اس کے اوپر بھی تھوڑا زیرہ اور دھنیا کا پاؤڈر ہی ڈال دیتی ہوں۔ اچھا جی، تو جیسے ماشاءاللہ سے رمضان بہت زیادہ قریب آ گئے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا وظیفہ شیئر کر دیتی ہوں رزق کی برکت کے لیے۔ یہ بہت اچھا ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ضرور آپ نے اسے پڑھنا ہے، رمضان کا چاند جب آپ دیکھیں گے تب آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق میں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے کہ جیسے کہہ لیں کہ ایک شاور مطلب ہوتا ہے نا، اس طرح سے، مطلب اس طرح سے رزق کی بارش ہوتی ہے جب آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ بھی جو ہے کافی کچھ مطلب کافی وظیفہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ویڈیو میں وظیفہ بتا دیتی ہے۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی پرابلم میں مسئلے میں ہوتا ہے، تو ہم کچھ نہ کر کے بھی تو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ پڑھ لیں۔ وقت تو گزر ہی رہا ہے، آپ کچھ کریں یا نہ کریں وقت تو گزر ہی رہا ہے، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ پڑھیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 11 بار پڑھنا ہے جی درود پاک۔ جب آپ کو رمضان کا چاند نظر آئے گا تو مغرب کی نماز کے بعد مطلب آپ نے اسے پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 41 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تو آپ اسے ضرور کیجئے گا، اور یہاں پر ہمارا کھانا بھی بن کے تیار ہو گیا ہے۔ تو نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے جی، اللہ حافظ۔